چھوٹی سے چھوٹی بستی بھی ہوگی ذکر ابا عبداللہ الحسین ہوگا، چھوٹے سے چھوٹا شہر بھی ہوگا ذکر ہوگا۔ یہاں سے آسٹریلیا، وہاں سے امریکہ، وہاں سے یو کے اور یورپ پورا گھوم لو، جب محرم آتا ہے تو گھر گھر میں فرش ادا بچنا شروع ہو جاتا ہے، اور فرش ادا وہی کام کر رہا ہے جو انبیاء کا کام تھا۔ نبی بھی لوگوں کو خدا کے قریب کرتے تھے، ذکر حسین بھی بندوں کو خدا کے قریب کرتا ہے۔ یہ تعمیر بشریت کا نام ہے۔ تو جب تک ظہور امام نہیں ہوتا، فرش ادا لوگوں کو کیا کرے گا؟ اپنی طرف اٹریکٹ کرے گا۔ اور یہ انفرادی عبادت نہیں ہے، یہ اجتماعی عبادت ہے۔ کبھی سوچا کرو کہ آپ سب کے لباس کا رنگ کالا کیوں ہو جاتا ہے؟ دنیا کی بڑی بڑی تحریکیں جب آتی ہیں تو رنگ کے ذریعے سے آتی ہیں۔ دنیا کے بڑے بڑے انقلاب بھی آتے ہیں، وہ رنگ کے ذریعے سے آتے ہیں۔ ہاں، کبھی سوچا کہ آپ کے جلوس میں علم کیوں ہوتا ہے؟ علم لشکر والے اٹھاتے ہیں۔ جب کوئی جنگ پہ جاتا ہے تو وہ سب سے پہلے اپنا علم کھڑا کرتا ہے۔ آپ کے اندر وہ لشکر کی خصوصیت بھی موجود ہے۔ کبھی سوچا ہے جب عاشور کا جلوس نکلتا ہے تو اس جلوس میں اتنی ہیبت کیوں ہوتی ہے؟ 10 دن میں انتظامیہ بھی آپ کے ساتھ بڑا رویہ اچھا کر لیتی ہے، 10 دن ہر بندہ آپ کے ساتھ کوپریٹ کرتا ہے، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں 10 دنوں میں ان کا مزاج حسینی مزاج ہو چکا ہے۔ جنم لیا محرم سے، وہ خرداد 47 ہو، ایران کا انقلاب ہو، کہتے ہیں محرم کا مہینہ تھا، جلوس اب عبداللہ الحسین تھا۔ شہنشاہ ایران نے کہا ذرا دیکھنے تو دو کتنے لوگ نکلے ہیں۔ پہلے وہ ہیلی کاپٹر پہ چڑھا، پھر اس نے سیاہ پوش عزاداروں کو دیکھا کہ جو نعرے لگا رہے تھے حیات من ذلہ، حیات من ذلہ، کہ ذلت کی زندگی سے عزت کی موت بہتر ہے۔ کہتے ہیں وہ مجمع دیکھ کے اسی وقت وہ ایران کو چھوڑ کے بھاگ گیا۔ خدا حسن کا نام ہے۔ آپ کا کام اس راستے پہ چلتے رہو۔ مصائب آتے ہیں، علام آتے ہیں، یہ قرآن کی مختلف آیت ہے۔ پہلا امتحان جو خدا لیتا ہے وہ امتحان بھوک کا امتحان ہے۔ دوسرا امتحان جو خدا لیتا ہے وہ جہاد کا امتحان ہے۔ تیسرا امتحان جو خدا لیتا ہے وہ آپ کے کلچر و سویلائزیشن کے اندر جو مشکلات پیدا ہوتی ہیں وہ امتحان ہے۔ یہ سارے قرآن میں خدا نے لکھے ہوئے ہیں، اور جو قومیں ان امتحانوں کو پاس کر دیتی ہیں پھر خدا انہیں کیا دیتا ہے؟ عزت دیتا ہے۔ رسول فتح مکہ سے پہلے شاب ابی طالب ہے، بھوک کا امتحان ہے، افلاس کا امتحان ہے، جہاد کا امتحان ہے، جنگوں کا امتحان ہے۔ بدر میں پاس ہو گئے، احد میں مسلمان شکست کھا گئے۔ تو یہ آپ نے سوچنا، یہ سارے امتحان خدا بندے مسلم سے لیتا ہے، لیکن معصوم فرماتے ہیں مومن کی ایک نشانی، مجاہد کی ایک نشانی، حکومت خدا میں رہنے والے کی نشانی یہ ہے۔ اس کے اوپر قرآن کی آیت بھی ہے نا کہ ما فاتکم، اگر خدا کوئی چیز نعمت بھی دے اس پہ خوش نہ ہونا، کل چھین بھی لے گا، پھر مایوسی میں چلے جاؤ گے۔ اور کہا کہ اگر کوئی بلا بھی آئے تو اس پہ مایوس نہ ہونا، کیونکہ نہ بلا ہمیشہ کے لیے ہے نہ نعمت ہمیشہ کے لیے۔ بڑا پیارا جملہ امیر المومنین، اور فرماتے جو ہاتھ سے چلا گیا پاگل ہو، اس پہ رو رہے ہو؟ جس نے جانا تھا وہ چلا جاتا ہے، جو چیز آتی ہے وہ آنی ہے۔ تمہارا کام ہے محنت و زحمت کرنا۔ کبھی کبھی انسان ہٹا کٹا ٹھیک ٹھاک، اچانک ایسی بیماری بستر پہ آ جاتا ہے، اور کبھی کبھی مالدار ایک ایسا بزنس میں نقصان ہوتا ہے بندہ زمین پہ آ جاتا ہے۔ کہ یہ ساری چیزیں آتی ہیں، لیکن سوال ہے کہ تو اس سفر کو کیسے طے کرتا ہے؟ فرمایا جو کچھ ہو رہا ہے وہ کتاب خدا میں لکھا ہوا ہے، تم نے اس پہ صرف کیا کرنا ہے؟ اعلان رضایت کرنا ہے۔ اور یہ کلمات بھی پڑھ سکتے ہو، وَفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ، کہ میں اپنے امر کو کس کے حوالے کر رہا ہوں؟ اللہ کے حوالے کر رہا ہوں۔ یہ حسبی اللہ نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر۔ اور غم آ جائے تو کہو کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ نعمت آ جائے تو کہو ما شاء اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ یہ سیرت معصوم، یہ سیرت قرآن، یہ حدیث امام ہے کہ مولا فرماتے ہیں مجھے تعجب ہے کہ خدا نے اتنی باتیں کی ہیں لیکن انسان ان باتوں کو سنتا نہیں ہے۔ چیزیں آتی ہیں، چیزیں جاتی ہیں، 80 سال کا سفر ہے، یہ سفر ختم ہو جائے گا، بالآخر ہم نے دنیا سے چلے جانا ہے۔ لیکن شیطان تجھے چھوٹی چھوٹی چیزوں میں الجھا کر یا خدا کا دشمن بنا دیتا ہے یا عاشق زینت بنا کے علی سے دور کر دیتا ہے۔ اب اس سارے تلاطم میں خدا نے
ایک وجود کو کشتی بنایا، وہ حسین ابن علی ہے۔ ہم یہاں آ کے بیدار ہوتے ہیں، ہم سوئے ہوں کو حسین جگاتے ہیں، اور واللہ محسوس ہوتا ہے کہ مولا جگا رہے ہیں۔ کسی جوان نے کہا کہ مولانا میں نے کربلا گئے ہو؟ کہ نہیں مولانا گناہ بہت کیے ہیں، اس انتظار میں ہوں کہ گناہ چھوڑ دوں پھر کربلا جاؤں۔ میں نے کہا پھر کربلا جاؤ؟ ابھی گناہوں میں ہو تو کربلا جاؤ، کیونکہ تجھے چھڑوائے گی کربلا۔ یہ شیطانی دھوکہ ہے، واللہ یہ شیطانی دھوکہ ہے۔ بد سے بدترین گناہوں میں بھی آلودہ ہو، کربلا چلے جاؤ، کیونکہ امام حسین ہیں جو تجھے ان مصیبتوں سے چھٹکارا دلوائیں گے۔ اور پھنسا ہوا تھا تو حسین نے چھڑوایا۔ ہاں، بندہ اسیر و جیل میں ہو تو سفارش لگواؤ، جیل میں چھوٹ کے پھر کیا سفارش لگوانی ہے؟ پھنسے ہوئے ہو تو امام حسین کے پاس جاؤ۔ ہاں، ایک مجلس نے کبھی کبھی ایک مصیبت کے جملے نے لوگوں کو کیا کر دیتا ہے؟ بدل دیتا ہے۔ زندگیاں بدل گئیں فرش عزاء حسین ابن علی سے۔ تو ہمیشہ اس در سے جڑے رہو، یہ چراغ ہے، یہ کشتی ہے، ہاں، یہ کبھی تجھے ڈوبنے نہیں دیتی۔ امام حسین کے ساتھ رہو گے تو مولا کبھی ڈوبنے نہیں دیں گے۔ ہمیشہ جڑے رہو ابا عبداللہ الحسین سے، اور یہ سفرہ خدا نے آپ کے لیے رکھا ہے۔ ہاں، یہ سفرہ ابا عبداللہ الحسین یہ آپ مومنوں کے لیے ہے، جو اہل بیت کے چاہنے والے ہیں ان کے لیے ہیں۔ بہت بڑے شاعر تھے، حمیری نام تھا ان کا، چھٹے امام کے زمانے میں۔ دو عیب تھے اس میں، ایک جناب زید کو امام مانتا تھا، زیدی شیعہ تھا۔ دوسرا یہ کہ اہل بزم تھا، کبھی کبھی شراب پیتا تھا، لیکن یہ کلاس کا شاعر تھا۔ چیلنج کرتا تھا، اگر کوئی علی کی فضیلت لائے اور اس فضیلت کے لیے میں نے کوئی شعر نہ لکھا ہو تو میں سونے کا سکہ دوں گا۔ کوئی ایسی فضیلت نہیں تھی جس کے لیے شعر نہ لکھا تھا۔ ایک تو گلی سے گزر رہا تھا، ہاتھ میں کوزہ تھا، کوزے میں شراب تھی، گلی پتلی تھی، سامنے چھٹے امام جعفر ابن محمد، صلوات پر مولا کی شان۔ چھٹے امام آ رہے ہیں، ہاتھ میں کوزہ شراب، کہتا بڑی کوشش کی پیچھے پلٹوں پر بیچ گلی میں آ چکا تھا، کوشش کی مڑ جاؤں، گلی اتنی پتلی کہ مڑ نہ سکوں، حالت مجبوری کہتا امام کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا۔ کہتا سر نیچے جھکایا تاکہ مولا نہ دیکھیں، لیکن جیسے میرے سامنے سے گزرے تو سلام کیا امام نے، مجھے پہچان گئے، مجھے کہ میرے جد کے فضائل پڑھتے ہو، اللہ تو جزائے خیر دے۔ کہاں جا رہے ہو؟ کہ فرزند رسول گھر جا رہا ہوں۔ کہ کوزے میں کیا ہے؟ تیرا دل کر رہا تھا زمین پھٹ جائے، گنہگار تو تھا کہ لیکن چھپ کے گناہ کرتے تھے، اب امام کے سامنے پکڑا جاؤں کہ کوزے میں شراب۔ تو کہتا ہے جرت نہ ہوئی کہ مولا کو بولوں شراب ہے۔ دیکھو اپنی عزت بچانا بھی اسلام میں واجب ہے۔ اب یہ نہیں کہ آپ بولو میں بہت ایک اے نمبر سچا آدمی ہوں، اور کوئی پوچھے کہاں سے آ رہے ہو، فلاں گناہ کر کے آ رہا ہوں، اور کوئی بولے آپ نے کیوں بتایا، وہ سچ بولا میں نے۔ عقل ہونی چاہیے، کون سی چیز کس چیز پہ مقدم ہے، اہم اور مہم کو سمجھا کرو۔ عزت بچانا واجب ہے۔ تو اس نے کہا کیا کہوں، امام کو بولوں شراب؟ امام تو نہیں مانتا تھا، فرزند رسول احترام ادب کرتا تھا، تو کہا کہ کوزے میں دودھ ہے۔ دودھ کا نام سنا تو امام نے ہاتھ آگے کیا، تھوڑا تو دے ہم بھی پئیں۔ دودھ ہے تیرے کوزے میں؟ کہاں دودھ ہے؟ کہ تھوڑا میرے ہاتھ پہ ڈال۔ اب کہتا سوچنے لگا فرزند رسول کے ہاتھ پہ نجس چیز کو کیسے ڈالوں، شراب نجس ہے کیسے ڈالوں؟ کہ 3 بار کہا کیوں نہیں ڈال رہے، کوزے میں دودھ ہے؟ کہاں؟ کہ دودھ ڈال۔ کہتا پریشان ہوا، کانپتے اور ہانپتے ہوئے ہاتھوں سے میں نے اس کوزے سے شراب کو مولا کے ہاتھوں پہ اتارنا شروع کیا، اور جب اتری تو شراب نہیں تھی، وہ دودھ بن چکا تھا۔ وہ پاور، وہ پیسہ، وہ سب کچھ اس کے پیچھے ہے،
آج دنیا والے جب کمپیریزن کرتے ہیں تو ایسے کرتے ہیں اس کے پاس اتنے بم ہیں، اس کے پاس اتنی ٹینکیں ہیں، اس کے پاس اتنے جہاز ہیں، اس کے پاس اتنے ہیلی کاپٹر ہیں، تو ان کا جو کمپیریزن و توازن ہوتا ہے وہ مادی طاقتوں کی بنیاد پر ہوتا ہے۔ اور کربلا نے نظریے کو الٹ دیا کہ دیکھ سامنے 30,000 ہیں اور یہاں 70 کھڑے ہیں۔ رسول نے نظریے کو بدل دیا، دیکھ بدر میں 313 ہے اور سامنے ہزاروں کا لشکر ہے، اور خدا جیت کسے دیتا ہے؟ جس کا توکل اللہ کی ذات پر ہوتا ہے۔ وہ وسائل پر بھروسہ کر کے لڑتے ہیں، یہ وسیلے کو حل کرنے والے خدا پہ بھروسہ کر کے لڑتے ہیں۔ کربلا اللہ پہ ایمان اور توکل کو مضبوط کرتی ہے۔ علی اکبر جب میدان میں جا رہے تھے ایک ہی سوال کیا کہ بابا ہم حق پر ہیں کہ نہیں؟ کہ بے شک میرے لال ہم حق پر ہیں۔ کہ بابا جب حق پر ہیں تو پھر موت سے ڈرنا کیسے؟ موت تو ویسے ہی آنی ہے، جب حق پر ہے تو موت سے ڈرنا کیسا؟ یہ تھا کربلا کا فلسفہ۔ تو آج دنیا کا مقابلہ اگر آپ کر سکتے ہو تو کربلا اور فرش عزا سے کر سکتے ہو، لیکن کون سا فرش عزا؟ وہ فرش عزا جو واقعاً سمجھ کر امام حسین کی فکر کو لے کر، ہو سکتا ہے کوئی کہے کہ مولانا 61 ہجری والے امام حسین کو آج کہاں لے کر آ گئے؟ ہم تو بچوں کو لاتے ہیں تاریخ سنانے، ایک یاد امام حسین یا ایک لفظ استعمال ہوتا ہے عقیدت میں، امام حسین کی یاد میں مجلس کرا رہے ہیں، آپ کہاں سے وہاں کے امام حسین کو یہاں لے کر آ گئے؟ میں نے کہا معصوم کی دعا ہے، زیارت رجبیہ معصوم سے ہے نا، اس میں پڑھتے ہو صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ، میرا درود ہو، میرا سلام ہو آپ پر ابا عبداللہ، پھر کہتے ہیں لبیک یا داعی اللہ، اے اللہ کی دعوت دینے والے، میں آج آپ کو لبیک کہنے آیا ہوں۔ مدد مانگی 61 ہجری میں، آج کون سی مدد کرنے آئے ہو؟ آج نعرے لگاتے ہو نا لبیک یا حسین، مدد کب مانگی؟ 61 ہجری میں۔ تب امام حسین کو کس چیز سے خطرہ تھا؟ تیر و تبر سے، کہ کون ہے جو خیموں کو بچائے؟ تو آج جب امام حسین کو لبیک کہتے ہو تو کس چیز کی مدد کرنے آئے ہو؟ کس چیز کے لیے لبیک کہہ رہے ہو؟ تو یہ معصوم کی دعا بتاتی ہے کہ یہ لبیک 61 ہجری کے لیے محدود نہیں ہے، اور حسین کی مدد 61 ہجری کے لیے محدود نہیں ہے۔ آج جب لبیک کہتے ہو تو تجھے سوچنا چاہیے تم کس طریقے سے امام حسین کی مدد کر سکتے ہو۔ دوسری بات، کیا واقعاً حسین کو مدد کی ضرورت بھی ہے؟ جو اشارہ کرے تو ملائکۃ اللہ خدمت میں آ جائے، جو بد دعا کرے تو سارے یزیدی تہس اور نہس ہو جائے۔ حسین کو ہمارے مدد کی ضرورت نہیں ہے، تو کہیں گے پھر مانگی کیوں؟ یہ بالکل اسی طرح ہے جس طرح خدا قرآن میں مدد مانگ رہا ہے، ان تنصر اللہ، اگر اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ دراصل خدا یہ چاہتا ہے کہ میں اللہ کی مدد میں اللہ کی مدد کروں، اس مدد میں خدا میری مدد کرے۔ پھر کہا من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ کو قرضہ دے؟ نہج البلاغہ میں امیر المومنین فرماتے ہیں خدا وہ جو مالک زمین و آسمان ہے اسے مدد کی کیسی ضرورت؟ جو مالک خزائن زمین و آسمان و زمان ہے اسے میرے قرضے کی کیا ضرورت؟ کہ اصل میں وہ قرضہ نہیں لے رہا، وہ کہہ رہا ہے قرضہ دو تاکہ میں تمہاری مدد کروں، میں تجھے اپنے طرح سخی بنانا چاہتا ہوں، میں اپنی صفات میں تمہیں ڈھالنا چاہتا ہوں۔ تو دراصل یہ حسین ہاتھ بڑھا کر میرے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں تھام کر مجھے جنت کے راستے تک لے جانا چاہتے ہیں۔ اصل میں یہ ہماری مدد ہے۔ جب آپ امام حسین پہ گریا کرتے ہو میرے عزیز تو یہ آنسو کسے فائدہ دیتا ہے؟ مجھے فائدہ دیتا ہے۔ جب آپ نماز پڑھتے ہو تو کسے فائدہ ملتا ہے؟ مجھے فائدہ ملتا ہے۔ اور یاد رکھو اگر وقت کے یزید کو للکارو گے فائدہ حسین کو نہیں ہے، فائدہ تجھے ہے، کیونکہ ظلم میں جتنا دبتے جاؤ گے نسلیں تباہ و برباد ہوتی جائیں گی۔ وہ معاشرہ جو غیور ہوتا ہے، بہادر ہوتا ہے، خدا اسے دنیا میں بھی عزت دیتا ہے، آخرت میں بھی عزت دیتا ہے۔ جتنی عزت آغا خامنئی کی جب زندہ تھے، آج شہادت کے بعد ان کی عزت میں کتنا اضافہ ہو گیا ہے، کیونکہ مرنا تو انسان نے ویسے ہی ہے، 180 سال کا ہو اور کتنے سال زندہ رہتے، لیکن اتنی باشرف شہادت کہ وقت کے سب سے بڑے خبیث نے ان کو شہید کیا، اور بنتا بھی تھا، کسی عام انسان کے ہاتھوں سے شہید ہونا اور ہے، اور بڑے شیطان کا دشمن بن کے
اس کے ہاتھوں سے شہید ہونا اور ہے۔ امیر المومنین کے لیے کہتے ہیں نا اشقل اولین والآخرین، جس نے علی کو شہید کیا وہ شقی ترین شخص تھا۔ تو یہ مقام شیعیان اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام ہے، اور خدا ایسی شہادتیں دیتا ہے پھر شہید کے خون میں برکت عطا کرتا ہے۔ جس انقلاب کے لیے انقلابی بولتے تھے کہ مولانا پتہ نہیں آج اور کل کا مہمان ہے، لیکن شہادت نے اتنا رنگ ڈال دیا کہ آج پوری قوم کو انقلابی بنا دیا۔